الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر أو كما قال صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ما قال ربنا ونبينا من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، آپ حضرات کے سامنے سورہ نبأ کی آیت تلاوت کی ہے. آج کی مختصر سی نشست میں اس مبارک سورت میں مذکور مضامین کی نشاندہی اور اس کے متعلق مختصر تشریح اور توضیح بیان کرنی ہے. ہم تعالی شانہ نے انسان کو دنیا کے اندر بھیجا ہے اور ہر طرح کے نعمتوں کے استعمال فرمایا. گزشتہ رمضان پروردگار عالم کی نعمتوں کا احسانات کر انسانیت کے اوپر ہے اس کا تذکرہ قرآن کریم کی روشنی میں سنتے تھے کہ پروردگار عالم کی ذات کی وہ ذات ہے جس نے آسمان بنائے زمین بنائی اور یہ آسمان اور زمین انسان کے فائدے کے لیے پروردگار عالم نے بنائی. اور اسی طرح پروردگار عالم نے انسان کے خوابوں میں کر دیا کشتیاں جو سمندر کے اندر چلتی ہیں. اور اسی طرح پروردگار عالم نے نہروں کو انسان کے کام کے اندر لگا دیا. پروردگار عالم کی نعمتیں اتنی ہے کہ جن کو کوئی انسان شمار نہیں کر سکتا. فرمایا کہ وہی تعودوا نعمت اللہ بلا تحصوها. اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہ کر سکو. انہیں گننا چاہو تو انہیں نہیں گن سکو گے. سب سے لے کے پاؤں تک یہ انسان پروردگار عالم کے انعامات کے اندر ڈوبا ہوا.
اسی طرح کچھ اپنے انعامات سے تذکرہ پروردگار عالم نے اس مبارک سورت کے اندر بھی ارشاد فرمایا اور قیامت کا مضمون بھی ذکر فرمایا۔ اشارہ کرنا اس طرف مقصود ہے کہ یہ کوئی اندھیر نگری نہیں ہے دنیا، اور دنیا کے اندر جو اللہ کی طرف سے یہ انعامات اور احسانات ہو رہے ہیں، کافر پر بھی احسان ہو رہے ہیں، مومن پر بھی احسان ہو رہے ہیں، بلکہ بس اوقات تو ایک مومن جب کافروں کی خوشحالی کو دیکھتا ہے تو اس کے دل میں طرح طرح کے شکوک اور شبہات پیدا ہونے لگ جاتے ہیں کہ وہ تو مزے کر رہے ہیں اور ہم غربت کے اندر بک رہے ہیں، دنیا ان کے لیے وافر مقدار کے اندر موجود ہے اور ہم تو ایک لقمے کے لیے ترس رہے ہیں۔ پروردگار عالم نے اس مبارک سورت میں یہ بیان فرما دیا کہ یہ جو نعمتیں ہیں، احسانات ہیں، دنیا کے اندر جو بھی احسانات سے نفع اٹھا رہا ہے، ضابطہ اور اصول تو یہ ہے کہ انعامات سے فائدہ اٹھانے والا اللہ کا شکر ادا کرے اور اللہ کا نافرمان نہ بنے، پروردگار عالم کی ناشکری اختیار نہ کرے۔ لیکن دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کھانے والے دنیا کی دولت ان کے پاس بہت موجود ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ رب العزت کی نافرمانی کرتے ہیں، پروردگار عالم کے ساتھ شرک کرتے ہیں، کھلم کھلا معصیتیں کرتے ہیں، اور پروردگار عالم کے لائے ہوئے نظام اور قانون کو دنیا میں نافذ ہونے سے روکنے کی سرتوڑ کوششیں کرتے ہیں، حالانکہ اللہ ان کو بھی نعمتیں دے رہا ہے، نعمتیں تو وہ بھی کھا رہے ہیں لیکن ان نعمتوں کو کھا کر اللہ کی ناشکری کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح اس دھرتی کے اندر، اس دنیا کے اندر وہ لوگ بھی موجود ہیں جو اللہ کا کھا کر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اسی کے رخ گا رہے ہیں، اسی کی تسبیح و تحمید و تکبیر و تعریف وہ کرتے رہتے ہیں، اسی کی عبادت، اسی کی بندگی وہ انجام لاتے ہیں۔ تو کیا یہ جو اللہ رب العزت نے یہ کارخانہ حیات بنایا ہے، یہ جہان بنایا ہے، یہ دنیا بنائی ہے، یہاں کی جو نعمتیں جس سے ہر طرح کے لوگ نفع اٹھا رہے ہیں، کیا یہ دونوں برابر ہو جائیں؟ ایک نعمت اٹھا کے اللہ کا ناشکر گزار بندہ بن رہا ہے، ایک نعمت لے کر اللہ کا حکم بردار بندہ بن رہا ہے، کیا یہ دونوں برابر ہوں گے؟ قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ ہر چیز کے دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض۔ فرمایا کہ کیا وہ لوگ جنہوں نے اعمال صالحہ کیے، نیک اعمال کیے، کیا ہم اس کو کالمفسدین فی الارض جو زمین کے اندر فساد کرتے ہیں، فساد برپا کرتے ہیں، کیا ہم اسی طرح کر دیں گے؟ ام نجعل المتقین کالفجار، کیا ہم متقین کو فجار کی طرح کر دیں گے؟ ارے ایسا ہے، متقین کا مقام ایک اپنا مقام، صالحین کا مقام اپنا ایک مقام ہے۔ پروردگار عالم صالحین کو نوازیں گے، پروردگار عالم نے صالحین کے لیے جنت کے اندر وہ نعمتیں تیار کر رکھی ہیں، جن کے بارے میں حدیث قدسی کے اندر آتا ہے اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر۔ فرمایا اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت، میں نے اپنے نیک اور
صالح بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کر رکھا ہے، مالا عین رأت، جسے کسی آنکھ نے دیکھا بھی نہیں، ولا اذن سمعت، اور نہ ہی کسی کان نے سنا ہے، ولا خطر علی قلب بشر، اور نہ ہی کسی انسان کے دل پر ان کا خیال تک گزرا ہے کہ وہ کیسی کیسی نعمتیں ہوگی دنیا کے اندر، حسین سے حسین منظر، مکان کا، کھانے کا، پینے کا، رہنے سہنے کا، ایک انسان سوچ لے جنت وہ اس سے بھی زیادہ حسین ہے، جنت اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہے، جنت کی نعمتوں کے بارے میں انسان دنیا کے اندر سوچ بھی نہیں سکتا۔ فرمایا کہ اگر تم اس کی تصدیق کرنا چاہتے ہو تو قرآن کریم کی یہ آیت بھی سن لو، جس میں حق تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ فرمایا کہ کوئی نفس نہیں جانتا مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، جو اس کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک میں سے چھپا کر رکھ دی گئی۔ اللہ نے جو اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک، اس کی آنکھوں کے لیے بطور ٹھنڈک کے، اس کی راحت اور اطمینان کے لیے، اس کے سکون کے لیے، دائمی قرار کے لیے جنت کے اندر جو نعمتیں پروردگار عالم نے چھپا کر رکھی ہے، جہاں دنیا کے اندر کوئی چیز ان کو جانتا نہیں ہے۔ انسان کو معلوم نہیں دنیا کے اندر رہتے ہوئے کہ دیدار الہی کے اندر کیا لذت ہوگی، پروردگار عالم کے دیدار میں کیا مزہ اور لطف آئے گا، جنت کے نعمتوں سے جو لطف اندوز ہوں گے وہ دنیا کے اندر انسان نہیں سوچ سکتا۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے نیک بندوں کے لیے یہ کچھ تیار کر رکھا ہے، اور جو گلزار ہیں ان کے بارے میں قرآن کریم میں تفصیل سے بیان کیا گیا کہ یہ إِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُّومِ طَعَامُ الْأَثِيمِ كَالْمُهْلِ يَغْلِي فِي الْبُطُونِ كَغَلْيِ الْحَمِيمِ خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِلَى سَوَاءِ الْجَحِيمِ ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ من عذاب الحميم ذُقْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ إِنَّ هَذَا مَا كُنتُمْ بِهِ تَمْتَرُونَ۔ فرمایا کہ یہ زقوم کا درخت یہ گناہگاروں کی غذا ہے، گناہگاروں کا کھانا ہے۔ كَالْمُهْلِ يَغْلِي فِي الْبُطُونِ، اور یہ زقوم کا کھانا کیسا ہوگا؟ فرمایا کہ جیسا کہ پگھلا ہوا تانبا ہوتا ہے گرم، یغلی فی البطون، جو پیٹ کے اندر جب جائے گا تو پیٹ کے اندر بھی وہ کھولتا ہوا پانی ہوگا، جوش مارتا ہوا۔ پہلے سے جہنم کی گرمی، آگ کی تپش، اور پھر جو غذا کھلائی جا رہی ہے وہ کتنی گرم ہے۔ فرمایا کہ یغلی فی البطون کغلی الحمیم، جیسے گرم پانی کھولتا ہے ہانڈی کے اندر، اسی طرح وہ غذا اس کے پیٹ کے اندر اس طرح وہ ہوگی۔ خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم، کہا جائے گا اس کو پکڑو، اس کافر کو، اس اللہ کے نافرمان کو، اس مشرک کو پکڑو، فاعتلوہ الی سواء الجحیم، اس کو گھسیٹ کے لے جاؤ جہنم کے بیچوں بیچ۔ ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحمیم، پھر اس کے سر کے اوپر ڈال دو من عذاب الحمیم، گرم پانی کا عذاب، اور کہا جائے گا ذُقْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ، چکھو چکھو، إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ، تم تو بڑے عزیز اور کریم تھے،
دنیا کے اندر بڑے سردار تھے، بڑے نواب تھے، بڑے وڈیرے تھے، بڑے جاگیردار تھے۔ تمہیں تمہاری جاگیرداری، تمہارا یہ وڈیرا پن اور یہ تمہاری یہ سرداری، تمہیں نماز کے لیے مسجد میں، تم نماز کے لیے مسجد میں نہیں آتے تھے کہ یہی چیزیں تمہیں اس سے روکا کرتی تھی۔ آج چک لو تم مزہ، دکھ یہ مزہ چک لو عذاب کا، شریف۔ تو پروردگار عالم نے جو دنیا بنائی ہے، یہاں دنیا کے اندر کافر بھی مزے کر رہے ہیں، مومن بھی مزے کر رہے ہیں۔ اس سورج کی تپش سے، اس سورج کی نعمت سے مسلمان بھی نفع اٹھا رہا ہے، کافر بھی اٹھا رہا ہے۔ اس زمین سے، زمین کی معدنیات سے ایک مومن بھی فائدہ اٹھا رہا ہے، ایک کافر بھی فائدہ اٹھا رہا ہے۔ یہ پروردگار عالم نے قدرت کا جتنا نظام بنایا ہے، اس سارے نظام سے ایک مومن بھی فائدہ اٹھا رہا ہے، ایک کافر بھی اٹھا رہا ہے۔ اور انسان اپنے جسم کے اندر دیکھے، ہاتھوں کو دیکھے، ان ہاتھوں سے ہر انسان فائدہ اٹھا رہا ہے، بینائی کی قوت سے فائدہ اٹھا رہا ہے، سننے کی قوت سے فائدہ اٹھا رہا ہے، پکڑنے کی قوت سے فائدہ اٹھا رہا ہے، چلنے کی قوت سے فائدہ اٹھا رہا ہے، سوچنے کی قوت سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ یہ ساری نعمتیں عطا کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان تمام تر انعامات سے فائدہ اٹھانے والے شکر بھی اسی ذات کا ادا کرتے کہ اللہ میں تو اس لائق نہیں تھا، اگر مجھے آپ آنکھیں نہ دیتے، یہ روشنی کی طاقت نہ دیتے، یہ بینائی کی صلاحیت نہ دیتے تو میں کچھ بھی نہ دیکھ سکتا۔ یہ دنیا کے ہرے بھرے خواب یہ میرے سامنے کسی قسم کی کوئی وقت نہ رکھتے۔ اگر آپ مجھے سننے کی طاقت نہ دیتے تو میں قرآن کریم کی تلاوت کہاں سے سنتا، لوگوں کی باتیں کہاں سے سنتا۔ یہ ساری نعمتیں جس نے عطا کی اسی ذات نے عطا کی، اسی کا ہی شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور شکر کیا ہے؟ شکر کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آدمی جزاک اللہ کہہ دے، جزاک اللہ کہہ، سبحان اللہ کہہ دے۔ اللہ کا شکر تو اتنا اے اللہ میرا شکر ہے، جیسے ہم انسان کے شکریہ ادا کرتے ہیں، جزاک اللہ کہتے ہیں۔ اللہ کا شکر یہ ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں، ہم اس کا کہا مانے۔ پروردگار عالم نے ہماری ہدایت کے لیے جو نظام، جو منشور، جو دستور آسمان سے اتارا ہے، حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، اس کو ہم 100% اس نظام کو ہم قبول کر لیں۔ یہ ہے پروردگار عالم کا شکر۔ تو میں نے آپ حضرات کے سامنے جو سورج شروع کی تھی، اس میں ہم تعالیٰ نے قیامت کا تذکرہ فرمایا اور پھر اپنے انعامات کا تذکرہ کیا اور بتلایا کہ یہ جو انعامات ہیں اس سے سب نفع اٹھا رہے ہیں، لیکن ایک فیصلے کا دن بھی آنے والا ہے جس میں فیصلہ ہوگا۔ جو اچھے لوگ ہوں گے وہ جنت کے اندر جائیں گے، جو برے لوگ ہوں گے وہ جہنم کے اندر چلیں گے۔ فرماتے ہیں عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ، یہ لوگ، وہ لوگ آپس میں کس چیز کے متعلق سوال کرتے ہیں، کس چیز کے متعلق آپس میں پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں۔ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ، بڑی خبر کے متعلق، بڑی خبر کے متعلق، قیامت کے متعلق آپس میں ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں۔ وہ کب آئے گی؟ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ، جس کے اندر وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ کوئی کیا کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے، کوئی اقرار کرتا ہے، کوئی انکار کرتا ہے۔ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ، ہرگز ایسا نہیں، ان قریب وہ لوگ جان لیں گے،
ہرگز ایسا نہیں، ان قریب وہ لوگ جان لیں گے، قیامت کی حقیقت وہ جان لیں گے، ان قریب ہی جان لیں گے، ان کی آنکھیں بند ہوں گی، جی قیامت کے دن جب آئے گا پتہ چل جائے گا جس کے بارے میں ہم جھگڑے کیا کرتے تھے۔ وہ ذات تو ایسی ذات ہے جس نے یہ سارا آگے جن آیتوں کے اندر اللہ نے اپنی قدرت کا نظام بیان فرمایا، وہ ذات تو ایسی ذات ہے، کیا وہ ذات قیامت کا دن وہ وجود میں نہیں لا سکتی؟ آگے فرمایا أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا، کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا، وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا، اور پہاڑوں کو پیچھے نہیں بنایا، وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اور ہم نے تمہیں جوڑا جوڑا پیدا کیا، وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور ہم نے تمہارے لیے تمہاری جو نیند ہے، ہم نے تمہاری نیند کو تمہاری تھکان دفع کرنے کا ذریعہ بنایا، اس سے تم اپنی تھکاوٹ کو دور کرتے ہو۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور ہم نے رات کو لباس بنایا، جس طرح لباس انسان کے بدن کو ڈھانپ لیتا ہے، اسی طرح رات کو بھی ہم نے تاریک بنایا، لباس سکون والی بنائی، تاکہ اس کے اندر تم آرام سے سکون سے راحت حاصل کر لو، آرام کر لو۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور ہم نے دن کو تمہارے لیے روزی کا ذریعہ بنایا، معاش کا ذریعہ بنایا، دن کو اٹھو اپنا معاش حاصل کرو، دن سے حلال حاصل کرو۔ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اور ہم نے تمہارے اوپر 7 مضبوط یعنی آسمان بنا دیے۔ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، اور ہم نے سراج چراغ بنایا، وہاجا چمکنے والا، نورانی۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، اور ہم نے اتارا من المعصرات بدلیوں سے، ماءً ثجاجا پانی کا ریلا، بادلوں سے ہم نے ہی یہ پانی کا ریلا اتارا، نازل کیا، لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا، تاکہ اس پانی کے ذریعے سے لِنُخْرِجَ بِهِ ہم نکالیں اس کے ذریعے سے حَبًّا وَنَبَاتًا اناج سبزہ، آسمان سے پانی برستا ہے، پانی نازل ہوتا ہے، زمین کے اندر آتا ہے، زمین کے اندر کھیتیاں لہلانے لگتی ہیں، پھل پھول لگتے ہیں، اناج لگتے ہیں۔ یہ سب کچھ کرنے والی ذات پروردگار عالم فرماتے ہیں میں ہی ہوں، اللہ ہی یہ سب کچھ کرتے ہیں۔ یہ پوری قدرت کا نظام، یہ ساری نعمتیں یہ اللہ ہی نے بنائی ہیں۔ مرحوم نے بہت ہی خوبصورت انداز میں اس مضمون کو بیان کیا، ایک مرتبہ پہلے بھی آپ کے سامنے یہ شعر سنائے تھے۔ فرماتے ہیں پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون، پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون، کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب، کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب، کون لایا کیس کر بچت سے بادے سازگار، کون لایا کیس کر بچت سے بادے سازگار، خاک یہ کس کی ہے کس کا ہے یہ نور آفتاب، خاک یہ کس کی ہے
اس کا ہے یہ نور آفتاب، موسموں کو موتیوں سے کس نے بھر دی پوشے گندم کی جیب، موتیوں سے کس نے بھر دی، موتیوں سے کس نے بھر دی پوشے گندم کی جیب، موسموں کو کس نے دکھلائی یہ پورے انقلاب، موسموں کو کس نے دکھلائی یہ پورے انقلاب، یہ موسموں کا بدلنا، یہ ہواؤں کا چلنا، یہ بارشوں کا اترنا، یہ مٹی کی تاریکی کے اندر بیج کی پرورش کرنا، ایک کمزور سا بیج زمین کے اندر انسان ڈالتا ہے، وہاں سے جو درخت لگتا ہے، پھل پھول لگتے ہیں، اس کی پرورش، اس کی نشو نما وہ کون کرتا ہے؟ پروردگار عالم کی ذات ہی کرتی ہے۔ پروردگار عالم نے اپنے یہ انعامات ذکر کرنے کے بعد فرمایا ان انعامات سے نفع خود بھی اٹھا رہے ہیں، مومن بھی اٹھا رہا ہے، کافر بھی اٹھا رہا ہے، لیکن ایک دن آنے والا ہے۔ آگے فرمایا ان یوم الفصل کان میقاتا، بے شک فیصلے کا دن کان میقاتا، وہ وقت مقرر ہے، وہ اپنے وقت پہ ہو کے رہے گا، وہ عدالت الہی ہوگی، وہ دربار الہی ہوگی، اس کے فیصلے کے اندر کسی قسم کی کوئی بھول نہیں ہوگی، یہ اللہ رب العزت کا فیصلہ ہوگا۔ یہ انسانیت جس عدالت کے اندر پیش ہوگی یہ اللہ رب العزت کی عدالت ہوگی، اور اس ذات کے سامنے کہ جو ہر چیز سے باخبر ہے، وہاں ہر چیز سامنے آ جائے گی۔ اور آگے فرمایا یوم ينفخ في الصور، جس دن سور پھونکا جائے گا، فتأتون افواجا، تم لوگ فوج در فوج جماعتوں کی شکل کے اندر آؤ گے۔ وفتحت السماء فكانت ابوابا، آسمان کھول دیا جائے گا، فكانت ابوابا، تو ہو جائے گا دروازے، وسيرت الجبال فكانت سرابا، اور پہاڑوں کو چلایا جائے گا، فكانت سرابا، وہ پہاڑ سراب بن جائیں گے، ایسا لگے گا جیسا کہ سراب، اتنے مضبوط پہاڑ ہیں، لیکن یہ کیا ہوں گے؟ سورہ القاریہ میں فرمایا القاریۃ ما القاریۃ وما ادراک ما القاریۃ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش، یہ پہاڑ ایسے ہو جائیں گے جیسے دھلی ہوئی اون ہوتی ہے، اتنے مضبوط پہاڑ ایسے ریزہ ریزہ چورا چورا ہو جائیں گے۔ ان جہنم کانت مرصادا، بے شک جہنم تو گھاٹ میں ہے، للطاغین مآبا، سرکشوں کے لیے ٹھکانہ ہے، لابثین فیہا احقابا، اس میں مدتوں پڑے رہیں گے، اسی کے اندر پڑے رہیں گے، لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، اس جہنم کے اندر نہ تو وہ ٹھنڈک، لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، نہ تو وہاں انہیں کوئی اچھا سا مشروب حاصل ہوگا، نہ وہاں کی گرمی سے بچنے کے لیے کوئی ٹھنڈک ان کو ملے گی۔ یہ انسان کا جسم، یہ کتنا کمزور جسم ہے، یہ موسموں کا مقابلہ نہیں کر سکتا، سردی آ جائے تو سخت سردی کے اندر باہر نہیں بیٹھ سکتا، سخت گرمی کے اندر یہ گرمی کو برداشت نہیں کر سکتا، لیکن جہنم کے اندر وہاں اس کے لیے اس طرح کی کوئی آسائشیں نہیں ہوگی۔
الا حمیما وغساقا، ہاں وہاں کھولتا ہوا پانی ملے گا، پیپ ملے گی، یہی کھاؤ اور یہی پیو، جزاء وفاقا، فرمایا کہ یہ پورا پورا بدلہ ہے۔ انہم کانوا لا یرجون حسابا، وہ تو حساب و کتاب کے امیدوار ہی نہیں تھے، امید ہی نہیں رکھتے تھے حساب و کتاب ہوگا۔ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، ہم نے ہر چیز کو اپنی کتاب کے، ہم نے ہر چیز کو لکھا ہے، محفوظ کر دیا ہے لکھ کر۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا فَذُوقُوا، مطلب چکھو، عذاب چکھو، فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، صرف اور صرف عذاب ہی میں اضافہ ہوگا اور کسی چیز میں اضافہ نہیں ہوگا، عذاب بڑھتا جائے گا۔ اور پھر آگے پروردگار عالم نے مومنین کے اوصاف، متقین کے اوصاف بیان کیے کہ جنت کے اندر ان کے لیے کیا نعمتیں ہیں۔ ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا۔ انشاءاللہ العزیز آپ کے سامنے مزید باتیں اگلے بیان میں بیان ہوگی۔ دعا کرتا ہے تعالی شانہ صحیح معنوں میں قرآن کریم سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور قیامت کی تیاری کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ پروردگار عالم نے جو نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں ان کا شکریہ ہمیں ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ واخر دعوانا